بھائی آج کل ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے کہ جس میں ایک مولانا صاحب فتاوی عالمگیری کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ڈھول بجاؤ اس لیے کہ اعلان کے لیے ڈھول بجانے کی رخصت ہے۔ جی اور ہاں دوسری دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے جو آپ اچھے سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کے لیے ایک نیکسٹ ویڈیو لے کر آ چکا ہوں۔ جی ہاں دوستو، آپ نے صحیح سنا، میرے اسکرین پر جو ویڈیو چل رہا ہے آپ تو اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ ہی گئے ہوں گے، کیونکہ پہلی محرم سے لے کر 10ویں محرم تک اس ویڈیو کو سب سے زیادہ شیئر کیا جا رہا تھا، یہ ویڈیو سب سے زیادہ وائرل ہو رہا تھا۔ جی ہاں دوستو، کیونکہ یہ مولانا محرم کے مہینے میں ڈھول بجانے کو جائز قرار دیا تھا۔ جی ہاں دوستو، اور یہ وہ کہا تھا جو میرے اس بیان کو جو مولانا جھٹلا دے اسے ہم 11 لاکھ روپے انعام دیں گے۔ جی ہاں دوستو، لیکن اس کے اس بیان کو رد کرنے والا آ چکا ہے ایک مولانا صاحب، جس کا ہم پورا آپ کو ویڈیو دکھانے والے ہیں، اور کس طریقے سے فتاوی عالمگیری کا حوالہ اس مولانا صاحب دیتے ہیں، سارا کچھ آپ کو ہم اس ویڈیو میں دکھانے والے۔ اس ویڈیو کو بالکل اسکپ مت کیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ اسے بھی اس چیز کا جانکاری ہو جائے جو محرم کے مہینے میں ڈھول بجانا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ محرم کے مہینے میں امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جو تعزیہ بنانے کا جو حکم دیے ہیں، کس طریقے کا تعزیہ ہونا چاہیے۔ جی ہاں دوستو، تو آئیے ہم سب سے پہلے آپ کو ہم یہ ویڈیو دکھاتے ہیں اور جانتے ہیں اس مولانا صاحب سے کیا کچھ بتاتے ہیں۔ اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا۔ بھائی آج کل ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے کہ جس میں ایک مولانا صاحب فتاوی عالمگیری کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ڈھول بجاؤ اس لیے کہ اعلان کے لیے ڈھول بجانے کی رخصت ہے۔ اور دوسری ویڈیو بھی انہی کی وائرل ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 11 لاکھ کا انعام اگر کوئی تعزیہ کو حرام ثابت کر دے۔ پہلے یہ کلپ دیکھ لیجئے۔ محرم میں پہلے دن سے ڈھول بجانا شروع کر دینا، فتاوی عالمگیری دکھانا میرا کام ہے، کیونکہ اعلان کے طور پہ ڈھول بجانے کی رخصت ہے۔ یہ تعزیہ شریف ہے کربلا شریف کا۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں اس کو اگر کوئی ناجائز حرام ثابت کرے، حرام کہے، 11 لاکھ کا انعام ہے، اگر کسی اماں مولوی کی دم میں ہو ثابت کر دے کہ یہ حرام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فیصلہ فتاوی رضویہ سے ہوگا۔ اب سنو، جناب نے اس ویڈیو میں یہ کہا کہ فیصلہ فتاوی رضویہ سے ہوگا، تو آؤ اب میں ان عقل کے بیمار کو ذرا سا مرہم لگا دوں فتاوی رضویہ سے۔ حوالہ نوٹ کریں، فتاوی رضویہ جدید جلد 24 صفحہ 534 اور 535۔ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ باجا، تبل، تمبورا، سارنگی، مزمار، نقارہ، ڈھول، باجا، رباب، یہ سب کے سب حرام ہیں۔ ان کا بجانا، سننا، رکھنا، بنانا، بیچنا، خریدنا، سیکھنا، سکھانا سب ناجائز و حرام ہے۔ اور جناب کو تھوڑا سا مرہم اگر کم رہ گیا ہو تو آؤ اعلیٰ حضرت کے شفا خانے سے فتاوی رضویہ کے نسخے سے ذرا سا ایک مرہم اور دے دیتا ہوں۔ آگے صفحہ 536 پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ڈھول، نقارہ، تبل، مزمار، باجا، سارنگی یہ سب آلہ شیطان ہیں۔ کیا ہیں؟ آلہ شیطان۔ اور آگے فرمایا ان کا بجانا حرام قطعی، ان کی آواز سننا بھی حرام۔ اب اعلیٰ حضرت نے خود فرما دیا کہ یہ سب آلہ شیطان، اور آلہ شیطان کی جو تشہیر کرے، جو اس کا پرچار کرے، جو آلہ شیطان کا ایڈورٹائز کرے، وہ کون ہوگا؟ بھئی آدمی اپنے ہی آلے کا تو، اپنے ہی پروڈکٹ کا تو پرچار کرتا ہے۔ آلہ شیطان کا مطلب شیطان کا پروڈکٹ۔ تو جو کمپنی اس شیطانی پروڈکٹ کا پرچار کر رہی ہے، میں نہیں کہوں گا، آپ خود سوچ لو کہ وہ کون ہوئے۔ اگر ڈھول آلہ شیطان ہے تو اس کا پرچار کرنے والا بھی شیطان ہے۔ اب آؤ آگے چلتے ہیں، شاید جناب کو اس سے شفا نہ ملے۔ اب حدیث شریف سنو، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3685،
اور یہی حدیث پاک مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 2138 اور سنن الکبریٰ للبیہقی میں یہ حدیث اور فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 534 اور 35 پر یہ حدیث لکھی ہے۔ اب میں منوعن پڑھ کے سنا رہا ہوں جو حدیث کے الفاظ ہیں۔ فرمایا ان اللہ حرم الخمر والمیسر والکوبۃ والغبیراء وکل مسکر حرام۔ یہ ہے حدیث شریف کے وہ مدنی الفاظ، وہ نورانی الفاظ کہ جس کو میرے آقا دو عالم کی پاکیزہ زبان سے ادا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے حرام کر دیا نشہ، جوا، والکوبتا، اور کوبا کہتے ہیں عربی میں ڈھول کو۔ صاف صاف سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا ڈھول حرام۔ اب پوچھو ملا جی سے کہ ملا جی کہاں جائیں گے؟ اچھا پھر فتویٰ عالمگیری کا حوالہ دیا ہے انہوں نے، تو آؤ میں ایک بات عرض کر دوں۔ فتویٰ عالمگیری میں رخصت ہے ڈھول کی صرف اعلان کے لیے، اور اعلان کسی چیز کا ہوتا ہے، کسی کام کا اعلان ہوتا ہے نا، اور اعلان ہو گیا تو پھر اعلان کے بعد پھر وہ کام ہوتا ہے جس کام کا اعلان کیا گیا تھا۔ لیکن جناب ایک ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ پہلی محرم سے 10 محرم تک ڈھول بجاؤ۔ میں کہتا ہوں بھائی اگر 10 محرم تک ڈھول بجا کر اعلان کر رہے ہو تو وہ کون سا کام ہے جس کا اعلان 10 دنوں تک کیا؟ اب 10 محرم کے بعد کون سا کام ہے جس کا اعلان آپ نے 10 دنوں تک کیا؟ بھائی آپ کو ڈھول بجانا تھا تو اس لیے بجانا تھا نا کہ آپ اعلان کر رہے ہیں، تو اعلان کس چیز کا کیا آپ نے؟ اعلان صرف ایک بار بجانے سے ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کام ہوتا ہے جس کام کے لیے اعلان کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں تو کوئی کام ہے ہی نہیں، اعلان بھی ڈھول بجانا اور کام بھی ڈھول بجانا۔ اس کا مطلب تم عاشق رسول کے بھیس میں، مولانا کے بھیس میں شیطان ہو۔ اور رہی بات 11 لاکھ انعام کی، تو جناب علامہ حشمت علی خان جن کی تم دہائی دیتے ہو، جن کی اولادیں اپنے آپ کو بتاتے ہو، علامہ حشمت علی خان علیہ الرحمت والرضوان، جن کو اعلی حضرت نے اپنا روحانی بیٹا ارشاد فرمایا، شیر بے شے اہل سنت جن کا لقب پایا، وہ خود فرماتے ہیں، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے تعزیہ بنانے والا، تعزیہ رکھنے والا، اس میں پیسے دینے والا یا خالی مدد کرنے والا، اس کے اوپر شیرینی یعنی نیاز چڑھانے والا اور تعزیہ پر فاتحہ دینے والا سب گنہگار اور سخت عذاب کے مستحق ہیں، کیونکہ یہ باتیں عذاب کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ یہ کتاب ہے مجمع المسائل بحوالہ مسائل اسلام صفحہ 78، خود شیر بے شے اہل سنت کہتے ہیں۔ اب رہا جو ویڈیو میں جو تعزیہ آپ نے دکھایا ہے، تو وہ تعزیہ تو منوعن روضہ سیدنا امام حسین کی نقل ہے، اس کو کون منع کرتا ہے بھائی؟ اس کو کوئی منع نہیں کرتا، صرف جیسے پوسٹر چھپا ہو، کوئی حضرت امام حسین کے روضے کا فوٹو اپنے گھر میں لگا لے، اور ایک یہ تعزیہ ہے کہ کوئی اسی فوٹو کو، اسی نقشے کو بانس کی کھپچیوں اور کاغذ وغیرہ لگا کے بنا لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مروجہ تعزیہ داری جو آج کل عوام میں رائج ہے، ڈھول تاشے باجے گاجے اور یہ سب خرافاتوں کے ساتھ، میلے کے ساتھ، یہ ناجائز اور حرام ہیں۔ اور سنو، تم تو 11 لاکھ کی بات کرتے ہو، اگر میری بات کو غلط ثابت کر دو تو ایک بلینک چیک دوں گا میں تمہیں، بلینک چیک سادہ، اپنی مرضی سے رقم بھر لینا جتنی چاہو اور میرے اکاؤنٹ سے لے لینا، میں چندے سے نہیں اپنے پاس سے دینے کو تیار ہوں اگر اس بات کو غلط ثابت کر دو۔ اور سنو، اگر مناظرہ کرنا ہے، بات کرنی ہے تو جہاں چاہو کر لو، الحمدللہ میں ایڈوکیٹ بھی ہوں، بریلی شریف ڈسٹرکٹ کورٹ کیمپس میں چیمبر ہے، کسی دن آ جانا، چاہو تو کورٹ میں جج صاحب سے ٹائم لے کے ان کے سامنے بات کر لیں گے، اور ورنہ میرا مدرسہ ہے بریلی شریف اور پیلی بھیت شریف کے بیچ میں، بریلی شریف کے مضافات میں ایک قصبہ پڑتا ہے رٹھورا،
रिठौरा में मदरसा असहाब सुफ़ा शरीयत गर्ल्स सेंटर के नाम से फकीर का मदरसा है। कभी शौक फरमाइए, आइए, आपको दावत है, खुला चैलेंज है, बैठ के बात करते हैं। अगर तुम ताजियादारी को मुरव्वजा ताजियादारी और मुरव्वजा ढोल को अगर जायज साबित कर दो तो ब्लैंक चेक दूंगा मैं, जितनी चाहो रकम भर लेना, इंशाअल्लाह तुम्हें उतना जितना चाहोगे उतना इनाम दिया जाएगा।